ہمارے مدرسے میں ایک بچی انجینئر تھی، انجینئر، تو انجینئر مہران میں انجینئرنگ کرتی تھی. اب انجینئرنگ سے فارغ ہوئی تو کسی نے کہا بھائی تم مدرسے پڑھ لو. تو شوق ہوا، مدرسے آئی. مدرسے میں آئی تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ مہران کی انجینئرنگ کالج میں پڑھ کر آنے والی بچی، یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والی بچی، اس کے کیا ایکشن ہوں گے، کیا فیشن ہوں گے، کیا دماغ ہوگا آسمان پر. مگر جب وہ آئی تو جب مدرسے کے ماحول میں بیٹھی، دین کی باتیں سنی، اس نے اثر کی اور بھئی زندگی کا رخ ہی بدل گیا. زندگی کا رخ ہی بدل گیا. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ مدرسے سے تعلیم حاصل کی، اس کے ابا نے اس کی شادی کرا دی ایک انجینئر سے جس کی داڑھی بھی نہیں تھی، اور وہ ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا تھا جو سودی لین دین کرتی تھی. تو مالدار گھرانے کی بچی تھی اور رشتہ بھی مالدار گھرانے سے آیا تھا. ہو گئی شادی. اب اس نے، جب عورت بدل جاتی ہے اور آخرت کی زندگی اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے کہ اصل آخرت ہے، تو پھر وہ ماحول خود بناتی ہے. پھر اس نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ بھئی تم کیا کرو، یہ ملازمت تو چھوڑو، بھلے کم اسٹیٹس کی ہو، ہم اپنا معیار زندگی کچھ کم کر لیں گے. کہ میں بھی انجینئر ہوں، میں بھی کمانا جانتی ہوں، میں بھی کما سکتی ہوں، مگر کیا ضرورت ہے، بس تم کماؤ. مرد کو اللہ نے کمانے کی ذمہ داری سونپی ہے، تم کماؤ، میں تھوڑے پر گزارا کروں گی، اس کمپنی کو چھوڑو. اس نے ہمت کی. پھر جب عورت کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے پھر وہ اللہ کو منا لیتی ہے، اور اللہ کو منا لیتی ہے تو پھر سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں. اب اس کے شوہر نے وہ سودی کمپنی کو چھوڑ دی، تھوڑی کم لیول کی کمپنی میں آیا. خدا کی شان کچھ عرصے بعد اس کو ایسا اسکوپ ملا کہ اس سے وہ سود والی کمپنی سے بھی اچھا پیکیج مل گیا اس کو. وہاں سے پھر یہ، اب اس نے دیکھا کہ یار دین پر چلنے میں، اب اس کے سامنے بھی دین کی باتیں آئیں، تو پھر اس نے داڑھی بھی رکھ لی. داڑھی رکھ لی. پھر اس نے سمجھایا کہ بھئی تمہارے پر تو اتنے عرصے کی زکوٰۃ واجب ہے. وہ آیا کہ بھئی مفتی صاحب زکوٰۃ کے مسئلے بتاؤ. اتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا کی. کہا بھئی اب تو تم پر پچھلے سالوں کی قربانیاں بھی واجب ہیں، اور قربانیاں بھی اپنے شوہر کی پچھلی ادا کروائیں. کہ اب تو حج فرض ہے، اب تو مجھے بھی حج پہ لے کے جاؤ. حج خود بھی کیا، اپنے گھر والے کو بھی کرایا. اب بچی پیدا ہوئی، اس کو حافظہ بنا دیا. بچہ پیدا ہوا، اس کو حافظ بنا دیا. اب بچہ بھی عالم دین بن رہا ہے، اور بچی وہ میڈیکل کی تعلیم بھی پڑھ رہی ہے اور مدرسے میں بھی پڑھ رہی ہے. زندگی کا رخ ہی بدل گیا. تو عورت کے سامنے یہ دین کی باتیں آ جائیں، آخرت کے تذکرے آ جائیں تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. اب یہ بیچاری ہماری بچیاں، مسلمان بچیاں، ان کے لباس دیکھو، یہ بیچاری ان کو پتہ ہی نہیں. وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی جیسا بھی ہو لباس ایسا ہو کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، لوگ ہمیں دیکھیں. ان کے لاشعور میں بیچاریوں کے یہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ نہ ابا نے سمجھایا نہ اماں نے. شروع سے ہی بیچاری اس طرح کے لباس پہنتی آئی ہیں، بڑی ہو گئی اور ہوش ہی نہیں. پہلے زمانے میں تو دوپٹہ سر سے اتر جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے بھئی یہ تو بڑی بے حیا ہے. اور اب بیچاری کس طرح چل رہی ہیں وہ احساس بھی نہیں.